السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتے رہیں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دوست اجمل کی دعوت پر گاؤں جا رہا تھا۔ اس زمانے میں موٹر سائیکلیں اتنی عام نہیں ہوتی تھیں، اس لیے مجھے بس پر جانا پڑا۔ بس نے مجھے دوست کے گاؤں سے 4 کلومیٹر پہلے اتار دیا کیونکہ آگے کچی سڑک تھی اور بس کچی سڑک پر نہیں جاتی تھی۔ باقی کا راستہ میں نے پیدل طے کرنا تھا۔ میں نے اپنے سامان کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے، اس لیے راستہ بالکل سنسان تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا ٹارچ تھا اور میں اسی کی روشنی میں چلا جا رہا تھا۔ میں اس گاؤں میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے مجھے زیادہ راستے معلوم نہیں تھے۔ میں بس اجمل کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ مجھے چلتے چلتے 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے جب اچانک مجھے کہیں بہت دور سے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا اور میں پھر چلنے لگا۔ کچھ مزید آگے آ کر مجھے پھر وہی ڈھول کی آواز سنائی دی، لیکن اب صرف ڈھول کی نہیں آواز بلکہ تالیوں اور گانا بجانے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میں حیران تھا کہ اتنی رات کو گانے اور ڈھول کون بجا رہا ہے۔ میں نے ان آوازوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور چلتا رہا۔ کچھ اور آگے آ کر مجھے سامنے بہت ساری روشنیاں نظر آئیں، بہت ساری لائٹس چل رہی تھیں۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اس سنسان سڑک پر کون لائٹ چلائے ہوئے ہے۔ میں چلا جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ مزید آگے آ کر مجھے وہاں کافی لوگ بھی نظر آئے جو تالیاں اور ڈھول بجا رہے تھے۔ فوری طور پر مجھے یہی سمجھ آیا کہ کسی کی شادی ہے شاید، لیکن اتنی رات کو اتنے سارے درختوں کے درمیان کس کی شادی تھی؟ چونکہ وہ راستے پر کھڑے تھے اور مجھے اسی راستے پر سے گزرنا تھا، ان کے پاس جا کر میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ دولہا دلہن سامنے کھڑے تھے اور کچھ باراتی ناچ بھی رہے تھے۔ زور زور سے ڈھول باجے بج رہے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا، کون ہو بیٹا؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ میں نے بتایا، میرا دوست اجمل اسی گاؤں میں رہتا ہے، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم کافی دور سے آ رہے ہو، تھک چکے ہوگے، آؤ بیٹھو، کھانا وغیرہ کھا لو۔ میں نے کہا، جی نہیں شکریہ، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ لیکن پھر دلہن آگے بڑھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیں بھائی کھانا کھا لیں، کیوں نخری کر رہے ہیں آپ؟ میں اس دلہن کے یوں ہاتھ پکڑنے پر حیران تھا۔ پھر انہوں نے مجھے فرش پر بچھی قالین پر بٹھا دیا اور کچھ میرے لیے کھانا لے آئے۔ مجھے بھوک تو اتنی زیادہ نہیں لگی تھی، لیکن کھانا دیکھ کر مجھے تھوڑی سی بھوک محسوس ہونے لگی۔ کھانے میں انہوں نے بہت کچھ دیا مجھے اور میں کھانا کھانے لگا۔ وہ سب لوگ ناچ رہے تھے اور گانے گا رہے تھے اور میں قالین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور ان سب سے اجازت لے کر روانہ ہوا۔ میں ابھی تھوڑا ہی آگے آیا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ وہی دلہن تھی جس کی شادی تھی۔ وہ میرے پیچھے تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ میں نے رک کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس پہنچ کر وہ دلہن بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ بولی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔
گھر والے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور میں نے تحمل سے اس سے کہا، میں آپ کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ وہ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ضد کر رہی تھی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اس سچویشن میں حیران ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں اس دلہن کے کچھ رشتہ دار وہاں آ گئے اور زبردستی اس دلہن کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ وہ دلہن روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں اس کی کچھ مدد نہ کر سکا۔ پھر میں جلدی جلدی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد وہ دلہن مجھے نظر نہ آئی۔ میں تیزی سے چلتا جا رہا تھا، اب صرف 1 کلومیٹر ہی باقی تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، اس لیے میرا اپنے دوست سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن میں نے کل ہی خط لکھ کر اپنے دوست کو آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے میرا دوست اجمل سامنے ہی نظر آ گیا اور میں نے اجمل کو سلام کیا۔ اجمل مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یار تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ بس تو جلدی آ جاتی ہے۔ میں نے اجمل سے کہا، ہاں یار تھوڑا لیٹ ہو گیا، راستے میں ایک شادی تھی، انہوں نے مجبور کیا تو میں نے کھانا کھا لیا۔ میری بات سن کر اجمل کافی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، شادی اور اتنی رات کو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یار شادی میں دیر ہو گئی۔ اجمل نے کہا، یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنی رات کو کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اور یہ میرا گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں سب کو جانتا ہوں، آج تو کسی کی بھی شادی نہیں تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اجمل کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اجمل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، یار یہاں پاس ہی راستے میں جو بہت سارے سفیدوں کے درخت ہیں نا، ان کے پاس ہی شادی تھی۔ اجمل نے بے یقینی سے مجھے دیکھ کر کہا، جہاں سفیدوں کے درخت ہیں وہاں تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ اجمل کی بات سن کے میں صدمے میں آ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا، میں نے کوئی قبرستان نہیں دیکھا وہاں تو راستہ تھا سفیدوں کے درخت کے درمیان۔ اجمل میری بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، نہیں یار یہاں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہاں بہت بڑا قبرستان ہے اور سفیدوں کے درخت صرف قبرستان کے پاس ہی ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو خود چل کر دیکھ لو، وہاں شادی ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ بھی جمع ہیں وہاں۔ اجمل نے کہا، چلو چل کر ہی دیکھ لیتے ہیں، تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں اور اجمل ایک بار پھر اسی راستے پر جانے لگے جہاں سے میں آیا تھا، لیکن شادی والی جگہ پر پہنچ کر میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس جگہ واقعی ایک بہت بڑا قبرستان تھا، نہ ہی وہاں کوئی شادی ہو رہی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی لوگ کھڑے تھے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا نشان تھا جس سے ایسا لگے کہ یہاں کوئی شادی ہوئی بھی ہے۔ وہاں سفیدوں کے درخت تھے صرف، لیکن ان درختوں کے نیچے ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ میں صدمے سے ہکا بکا اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ قبرستان تھا تو وہ شادی کس کی تھی جس میں نے کھانا کھایا، اور وہ دلہن کون تھی جو میرے پیچھے لگی تھی؟ پھر میں اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں مجھے اس دلہن نے روکا تھا۔ وہاں کوئی راستہ نہیں بلکہ ایک لڑکی کی قبر تھی۔ میں نے اس قبر کی تختی پر نام پڑھا، وہاں لکھا تھا انیسہ بی بی، وفات 1971۔ اجمل میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اب تو یقین آ گیا نا کہ یہاں کوئی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ ایک قبرستان ہے۔ میں اجمل کے ساتھ حیرانگی میں ڈوبا ہوا اس کے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر بھی میری حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بار بار یہی سوچے جا رہا تھا
کہ وہ کس کی شادی تھی جہاں میں نے کھانا کھایا، اور وہ دلہن آخر کون تھی۔ وہ واقعہ اور وہ دلہن میں آج تک نہیں بھول سکا۔ آج میری عمر 60 سال ہے، لیکن وہ دلہن آج بھی اکثر میرے خوابوں میں آ کر کہتی ہے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں خوفزدہ ہو کر کلمہ پڑھنے لگتا ہوں۔ تو گائس، یہ تھی آج کی سٹوری جو ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی تھی۔ تو آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی ریلیٹو پر کوئی بھی حقیقت میں مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔